السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ انتہائی کمزور انسان نظر آنے والے انسان، بظاہر ایسے انسان کہ جن کا وجود اس دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہو، کوئی میٹر نہیں کرتی ہو ان کے پریزنس اس دنیا میں، وہ لوگ دیکھا جائے تو ہسٹری میں کچھ ایسے کارنامے کر گزر گئے ہیں جو کہ انسانی عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جن کی کوئی دنیا میں ایز سچ کوئی اسٹینڈنگ نہیں تھی، انتہائی بیکورڈ، یا یوں کہنا چاہیے کہ بہت ہی پسماندہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا، ان کا جو پاور تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی دنیا میں۔ تو ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کس طریقے سے کیے اس دنیا میں، اس سب کو دیکھنے کے لیے جب ہم نے ان کی شخصیت پر غور کیا کہ کیا یہ محض قسمت کے بل بوتے پر ہوا، یا ایک چھوٹا سا معمولی کلر ترقی کرتا ہوا کمپنی کا چیئرمین بن جائے، یا ایک پیون جو ہے وہ چائے والا ترقی کرتا ہوا کسی کنٹری کا، کسی ملک کا وہ صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، یا کوئی موچی کا بیٹا اٹھے، تھوڑی سی پڑھائی کرے اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے، سیلف کانفیڈنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے سے بڑے منصبوں تک پہنچ جائے، صدر بن جائے، سپر پاور کا صدر بن جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ان لوگوں میں کوئی مافوق الفطرت قوتیں تھیں، یا ان لوگوں میں کوئی ایسی اچیومنٹس تھیں؟ ان کی اگر اچیومنٹ لسٹ کو ہم دیکھتے ہیں پیچھے پلٹ کے تاریخ میں، تو ہمیں سوائے سیلف کانفیڈنس کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ سیلف کانفیڈنس ہے کیا بلا؟ یہ حاصل کس طریقے سے ہوتی ہے؟ دیکھیں، اگر سیلف کانفیڈنس انسان کے اندر نہیں ہوگا تو زندگی کے ہر موقع پر ٹھکرایا جائے گا، اپنا جائز مقام حاصل نہیں کر پائے گا، حتیٰ کہ اپنا رائٹ بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا دنیا میں۔ اگر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، اگر سیلف کانفیڈنس ہے تو ایوریج نمبروں سے پاس ہونے والا لڑکا بھی جو ہے کلاس کا مانیٹر بن جاتا ہے۔ ایوریج نمبروں کے ساتھ پاس ہونے والا کوئی بھی شخص بڑے سے بڑے عہدے تک پہنچ جاتا ہے، سی ایس ایس کر لیتا ہے، کچھ آئی سی ایس کر لیتے ہیں لوگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں لوگ، محض اپنے سیلف کانفیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب اس سیلف کانفیڈنس کو حاصل کیسے کیا جائے، اس کو پالش کیسے کیا جائے، اس کی اسکلز کو کس طریقے سے کام میں لایا جائے، تو اس بارے میں نے سوچا کہ آپ کو، جیسے آپ نے ایک ایپیسوڈ دیکھا تھا گزشتہ آئینہ بینی کے بارے میں، تو آئینہ بینی کا تعلق سیلف ہپنوسس سے بہت زیادہ ہے، اور سیلف ہپنوسس کا تعلق سیلف ڈسپلن یا سیلف کانفیڈنس یا انسان کا اپنا جو ذہنی قوت ارادی ہے اس سے بہت گہرا تعلق ہے، یعنی اس کو تیز کرنے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ جو کہ زندگی میں بار بار ناکامیاں فیس کرتے ہیں، یا اپنے دفتر میں، اپنی کلاس میں، اپنے ٹیچرز کے سامنے شرمندگی اٹھاتے ہیں، روزانہ ان کو ہنسی کا ایک نشانہ بنایا جاتا ہے، تو وہ لوگ کے لیے کیا کیا ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا مشق کرنی چاہیے، کیا اپنے آپ کو سیلف گرومنگ میں کس اسٹیج پر کس طریقے سے لانا چاہیے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سیلف کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے انسان کا پہلی بات ہے کہ اس کا اپنا آپ کے اوپر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے، اور اعتماد تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کھڑے نہیں ہوں گے، یا اپنے آپ کو دیکھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر بڑا شائع فیل کرتے ہیں، تھوڑی دیر سے زیادہ نظر نہیں جما سکتے، دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھوں میں، شرم آتی ہے ان کو، یا امبیرسمنٹ ہوتی ہے، یا ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ جو سیلف ہپنوسس کا پورا پیٹرن ہے۔ اور سیلف ہپنوسس بیسکلی ہپنوسس کہتے ہیں، یعنی کہ کسی کو ٹرانس میں انڈیوس، کسی کے اوپر ٹرانس انڈیوس کرنے کا نام ہپنوسس ہے۔ مصنوعی نیند طاری کرنے کا، مصنوعی تنویمی عمل سے گزرنے کا نام ہوتا ہے ہپنوٹزم، جو کہ جو ورڈ ناؤن ہے وہ ہے ہپنوسس، اور ہپنوٹزم اس کی پریکٹس کو کہتے ہیں۔ اب ہپنوٹزم کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی ماسٹر ہپنوٹسٹ کا ہونا ضروری ہے، جو کہ انسان کے تحت الشعور میں جا کر آپ کے ذہن سے ایسی یادوں کو، ایسی چیزوں کو محو کر دے، ہٹا دے، جو کہ آپ کی زندگی میں تکلیف پیدا کر رہی ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی انسان کو بہت زیادہ دیر تک سونے کی عادت ہے تو وہ کسی اچھے بھی ہپنوٹسٹ کے پاس جائے اور اپنا ہپنوسس کے تھرو اس بات کا علاج کروا سکتا ہے، یعنی کہ وہ ان کے مائنڈ میں ایک فکرہ ڈال دے گا، ایک پروگرام انسٹال کر دے گا کہ صبح 8 بجے کے بعد مجھے نیند نہیں آتی۔ تو کچھ عرصے کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ 3 سے 4 سیٹنگز کے بعد اس شخص کی آنکھ خود بخود صبح 8 بجے، یعنی ایک پکی عادت کی طرح ایک وہ چیز طبیعت میں داخل ہو جاتی ہے، مائل ہو جاتی ہے طبیعت اس کی طرف۔ اب کسی کو اسموکنگ چھوڑنی ہے، کسی گندی عادت کو چھوڑنا ہے، کچھ اور کام کرنا ہے دنیا میں، تو وہ سیلف ہپنوسس سے کس طریقے سے کام لے گا؟ اور سیلف ہپنوسس
یا ٹرانس انڈکشن ٹیکنیکس. جو ٹرانس ہوتا ہے یعنی تنویمی عمل کو انڈیوس کرنا، پیدا کرنے کی کافی ساری ٹیکنیکس ہیں. اب اگر آپ کے پاس کوئی ماہر ہپنوٹسٹ یا استاد موجود نہیں ہے تو لا محالہ آپ کو آئینے سے کام لینا پڑے گا. واش روم میں آئینہ لگا ہوا ہو، ڈریسنگ ٹیبل میں لگا ہوا ہو، کمرے میں لگا ہوا ہو، گھر میں لگا ہوا ہو، کہیں پر بھی لگا ہوا ہو جس میں آپ کی پوری جو چہرہ ہے یہ پوری طریقے سے نظر آتا ہو. طریقہ سمجھ لیں کہ آپ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، صبح ہو رات ہو. یہ میتھڈ دن میں 2 مرتبہ ضرور کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اس میتھڈ کی جو آئیڈیل جو اس کی لینتھ ہونی چاہیے وہ 5 منٹ سے 8 منٹ کی ہونی چاہیے. 8 منٹ سے زیادہ آپ آئینے میں خود کو نہیں دیکھ پائیں گے یا آپ کو دیکھنے میں دقت ہوگی. اب اس عمل میں اگر پلکیں جھپک جاتی ہیں آپ کی، جو سیلف ہپنوسس لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے پلکیں جھپکانے کی شرط جو ہے وہ یہاں قائم نہیں رہتی. یعنی سیلف ہپنوسس میں پلکیں جھپکائی جا سکتی ہیں، جبکہ آئینہ بینی کی جو گزشتہ ویڈیوز تھیں اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلکیں نہیں جھپکانی بلکہ نظر کا ارتکاز قائم کرنا ہے، یعنی فوکس قائم کرنا ہے. اب یہاں پر آپ جتنی بھی دفعہ چاہیں نظریں پلکیں اپنی جھپکا سکتے ہیں. آپ نے اپنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کچھ دیر دیکھنا ہے. امیجن کیجئے کہ آپ کے سر کے اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، یعنی اتنی فلورسنٹ لائٹ امیجن کرنا ہے، یہ جلانی نہیں ہے. صرف امیجن کریں، تصور کریں کہ آپ کے سر کے اوپر 14ویں کا چاند ہے اور اس کی جو روشنی ہے وہ نکل کر آپ کے چہرے پر پھیل رہی ہے. اب آپ نے سلو اینڈ ایزی بہت سلولی بریتھنگ شروع کرنی ہے. تقریباً 1 منٹ آپ نے اپنی سانس کے اوپر فوکس رکھنا ہے. 1 سے 1.5 منٹ 2 منٹ بھی آپ سانس کے اوپر فوکس رکھ سکتے ہیں. اس پوری دورانیے میں آپ کی جو آنکھیں ہیں آپ کی نظروں کے بیچ میں سینٹر آف یور بوتھ آئیز، یہاں پر پیشانی کے بالکل سینٹر میں آپ نے دیکھنا ہے خود کو. اب جب یہاں پر ارتکاز توجہ قائم ہو جائے گی، توجہ کا آپ کو کیا ہوگا کہ ایک نشانی آئے گی کہ آپ کے جو پیشانی ہے یہاں پر ایک ہلکی سی وائبریشن، ایک ٹنگلنگ سینسیشن، ایک آپ کو جیسے کوئی تتلیاں رینگ رہی ہوں، کوئی چونٹیاں رینگ رہی ہوں اسکن کے اوپر، تو انسان کو جیسا احساس ہوتا ہے تو ویسی ٹنگلنگ آپ کو فیل ہوگی، ویسی گدگدی بھی فیل ہو سکتی ہے، اریٹیشن بھی فیل ہو سکتی ہے اور ہلکا سا درد بھی فیل ہو سکتا ہے. تو وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب آپ کی تیسری آنکھ جو ہے وہ کھل رہی ہے اور اب آپ اپنے اندر جو بھی انسٹالیشن کرنا چاہیں، اپنے سب کانشیس مائنڈ کو جو کمانڈ دینا چاہیں وہ ڈائریکٹ اسے ملے گی. اب سیلف ہپنوسس میں آپ نے ایک سینٹنس بنانا ہوتا ہے. یہ سینٹنس آپ مشق سے پہلے بنائیں گے. مثلا اگر آپ نے صبح جو ہے وہ جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو آپ خود کو کس طریقے سے کمانڈ دیں گے؟ سیف، میری فجر کی نماز ہمیشہ باجماعت ہوتی ہے اور کبھی قضا نہیں ہوتی. یہ ایک فقرہ ہے. آپ اپنے حساب سے کوئی بھی فقرہ بنا لیجئے کہ میں صبح 10 بجے اٹھ جاتا ہوں اور میں صبح 10:30 بجے اپنی سیٹ پر کام کرنے کے لیے موجود ہوتا ہوں. یہ دوسری ہوگی. تیسرا یہ ہوا کہ کسی کو وزن کم کرنا ہے تو سیلف ہپنوسس سے معجزاتی طور پر وزن کم ہوتا ہے. آپ نے اپنا مطلوبہ وزن، مطلب اگر کسی کا وزن ہے جی فرض کریں 180 پاؤنڈ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا وزن 140 کلو پاؤنڈ ہو جائے، تو وہ کیا کمانڈ دے گا کہ آج 5 نومبر ہے. یعنی آپ نے جو تاریخ ہے وہ فیوچر کی دینی ہے لیکن بات پریزنٹ ٹینس میں کریں گے ہمیشہ سیلف ہپنوسس میں. آج 5 نومبر ہے سن 2023، میرا وزن ہے 140 کلو گرام یا 140 پاؤنڈ اور میں بہت خوش ہوں. اب یہاں پر جو خوش ورڈ آپ ادا کریں گے تو یہاں پر ایک لمحے کے لیے آپ کی آنکھوں میں کچھ چمک سی فیل ہوگی خود کو، کیونکہ خوشی کا، غم کا تعلق یہ بیسک پیرامیٹرز ہوتے ہیں، بیسک سینسرز ہوتے ہیں. یہ خود ہی آپ کے ایکسپریشنز کو چینج کر دیتے ہیں، یہ الفاظ ہی چینج کر دیتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہوگا کہ آپ نے یہی فقرہ جتنے بھی دن کی آپ نے سوچا ہے کہ کتنے دن میں رزلٹ اس کا آئے تو پھر میں یہ عمل جو ہے وہ چھوڑ دوں، تقریباً 7 سے 10 دن میں آپ کو کمپلیٹلی ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی عادتوں کے حوالے سے. اب اگر آپ نے اپنے آپ کو گورا کرنے کی یا اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹون اپ کرنے کی یا اپنی کوئی بھی، جیسے بہت سارے لوگوں کو ہیئر فال کا مسئلہ ہے، ان سب چیزوں کا اگر آپ نے یہاں پر پروجیکٹ لگایا ہے یا کرے تو یہ تو پھر مشق آپ کی کنٹینیوس چلے گی. یعنی اس تاریخ تک کم از کم 3 مہینے کا وقت آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ ویٹ لاس کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی تو یہ ہائیسٹ ڈگری کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے جو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کرتے ہیں، تو یہ مینیفیسٹیشن کے لیے بھی
جیسے 369 نکولا ٹیسلا والا میں نے میتھڈ آپ کو سکھایا تھا رائٹنگ کا، ریٹن مینیفیسٹیشن کا، تو یہ اسپوکن مینیفیسٹیشن ہے، یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کی جا سکتی ہے. یہ سیلف ہپنوسس کی ٹیکنیک ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو خود ٹرانس میں لے آتے ہو. اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ 14ویں کا چاند آپ نے امیجن کرنا سر کے اوپر موجود ہے، اور آپ جو ہے اپنی آنکھوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی کمانڈ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے منوون اس کمانڈ کو اسی طریقے سے قبول کرے گا. اس ایکسرسائز کے کوئی نیگیٹو ایفیکٹس نہیں ہیں، یعنی ذہن کے اندر کوئی بھی اس کا نیگیٹو اثر نہیں ہوتا. دوسرا جو اگر اس میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ جی سیلف کانفیڈنس کے لیے اور اس کے لیے سینٹنس کیا ہونا چاہیے، جیسے کوئی بہت سارے لوگوں کو اسٹیج فیئر ہوتا ہے. پبلک ڈومین میں آنے سے پہلے میرے سیلف کانفیڈنس کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مجھے 4 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی بات کرنی پڑے تو کانپیں ٹانگنے لگ جاتی تھی، یعنی بہت ہی زیادہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ آتا تھا. تو ان سب چیزوں سے کام لیتے ہوئے انسان اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. سیلف کانفیڈنس کے سب سے زیادہ میرے پاس کوشچنس آتے ہیں سائیکولوجیکل سیکشن میں کہ جی ہم شرماتے ہیں، کانفیڈنس نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے، لڑکی سے بات نہیں کر سکتے، یا لڑکی ہوتی ہے کہ لڑکے سے میں بات نہیں کر سکتی، سسرال میں اپنے نندوں کو، دیورانیوں کو، ساس کو، دیگر لوگوں کو آپ جو ہے وہ نہیں فیس کر پاتے ہو، یعنی ان کی سن کر آ جاتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سنائیں، لیکن اپنا ایک کانفیڈنس مینٹین کریں کہ آپ کے اوپر کسی کی نیگیٹیوٹی کا اثر ہی نہ ہو. ایک جو ٹیکنیکس ہیں سیلف ہپنوسس کی، یہ اتنی وسیع ہیں کہ ان کے اندر رینبو ٹیکنیک ہے، اس کے اندر شمع کی ٹیکنیک ہے، اس کے اندر سورج کی ٹیکنیک ہے، چاند کی ٹیکنیک ہے، یعنی اپنے آپ کو میگنیٹزم کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اپنی ذات کے اندر مقناطیسیت کیسے پیدا کی جاتی ہے. اس مقناطیسیت جب تک یہ ذات کے اندر مقناطیسیت یعنی میگنیٹزم پیدا نہیں ہوگا تو لوگ تو آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. اپنے اورا کو کیسے کلین کرنا ہے، اپنے اندر جو کلر بیلنس ہے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، تو ان سب چیزوں کی جو شاخیں ہیں یہ بھی سیلف ہپنوسس سے نکلتی ہیں. تو وقفے وقفے سے آپ کو کافی ساری ٹیکنیکس میں سکھاتا رہوں گا سیلف ہپنوسس کی، لیکن اب یہ ہے کہ کم از کم ایک ٹیکنیک آپ نے سیکھ لی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیکنیک آئے گی وہ اسپائرل ویل کی ہوگی، لیکن سیلف ہپنوسس کے لیے آئینے میں خود کو دیکھ کر کمانڈز دینے سے زیادہ افیکٹو ٹیکنیک میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. تو ابتدا ہم نے کی ہے سیلف ہپنوسس کو سکھانے کی آج اس پہلی ٹیکنیک سے. آئندہ جو اپلوڈ ہوگا، آڈیو اپلوڈ ہوگا سیلف ہپنوسس سے متعلق، تو ہم اسپائرل بورڈ اور دیگر جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. تو اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائنات تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں. بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنا.